جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں. کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. ایک تو سائل یہ ہے. اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دیں. پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر جھولی پھیلاتے ہیں. تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے. ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے، اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے. اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اب مانگنے لگے تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسدہ روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گیا. میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہیں. الرحمن الرحیم. میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے. رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین. کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک میں پوجتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں. دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک کے گھر کے سامنے جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے، اور مالک خانہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی مانگنا ہے. تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے. اس کو پتا ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگنا ہے. تو سارے 1-1 روپے دیتے ہیں. ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے. تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے. پھر تو جو میری استطاعت ہوگی، جو آپ کی استطاعت ہوگی، اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے. تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے. اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد. یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی، وایاک نستعین. یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں. وہ کریم، وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں. نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں، نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے. تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے. یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. تعریفیں کر کے مانگتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، سوال کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. کتنی اہم چیز ہے جس کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھی. جو بندہ طلب کرتا ہے روزانہ، ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے، اپنے رب سے سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے. بعض نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. اگر اس کا یہ ترجمہ ہے تو جس نے نماز کے لیے وضو کیا ہوا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، قبلہ رخ کھڑا ہے، اس نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا ہے تو نماز کے لیے آیا ہے نا، دیکھا ہے تو رکوع و قیام کر رہا ہے نا، دیکھا ہے تو وضو کیا ہوا ہے نا. تو یہاں دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، ارادۃ الطریق کے معنی میں نہیں ہے، یہاں اصال الی المطلوب کے معنی میں. یہ معنی ہے ہدایت کے. ہدایت کا معنی ارشاد بھی ہے، ارادۃ الطریق دیکھنا.
آپ سے کسی نے پوچھا میں فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ نے کہا سیدھے ہو جائے، دائیں ہو جانا، آگے چوک آئے گا تو بائیں مڑ جانا، پھر اس سے بعد سیدھے ہو جانا، پھر گلی آئے گی آگے ایسے ہو جانا. اس طرح آپ نے اس کو، یہ ہے اراۃ الطریق، اس میں بھٹکنے کا اندیشہ ہے، راستہ گمنے کا اندیشہ ہے. اور دوسرا یہ ہے آپ سے کسی نے راستہ پوچھا، آپ نے اس کا بازو پکڑا، جہاں جانا تھا وہاں پہنچا دیا. اس میں بھٹکنے کا اندیشہ باقی نہیں رہتا. تو بندہ یہ نہیں کہتا مجھے راستہ دکھا دے، کہا مالک دیکھا تو ہے لیکن راستے میں شیطان کھڑا ہے، میری منزل مار لے گا، تو دستے کرم بڑا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے منزل پہ پہنچا دے. یہ ہے مفہوم اہدنا الصراط المستقیم. تو جب یہ سوال کیا تو پھر منزل مل گئی، صراط الذین انعمت علیہم، کہا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. میرے انعام یافتہ بندے، اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ خود فرماتا ہے، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین، یہ چار گروہ انعام یافتہ. ان کا راستہ مل گیا تو پھر ہدایت مل گئی، ان کی راہ قدم مل گئی، نقوش پا مل گیا تو پھر ہدایت مل گئی. اگر ان کا راستہ نہیں ملا تو پھر ہدایت نہیں ملی. لیکن آگے پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا نہ دکھانا اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان کا راستہ نہ دکھانا. یعنی انعام بھی ہوا ہو، غضب بھی نہ ہوا ہو. یعنی دنیا کے لوگ دنیا کو انعام سمجھتے ہیں نا. فرعون پہ انعام تو ہوا ہے نا، حکومت ملی، تخت و تاج ملے، کیا کچھ ملا، لیکن ساتھ اللہ کا غضب بھی ہوا ہے، قہر بھی ہوا ہے. نمرود پہ، حامان پہ، قارون پہ کرم تو ہوا ہے لیکن ساتھ قہر و غضب بھی ہوا ہے. دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں جنہوں تخت و تاج مل جاتا تو وہ کہتے ہیں ہمارے پہ اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ تخت و تاج کیسے ملتے، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے. انعام ہے ایک دنیاوی اعتبار سے لیکن ساتھ قہر و غضب بھی ہے. تو کہا مالک ان کا راستہ دکھا جن پہ انعام ہوا ہو لیکن قہر و غضب بھی نہ ہوا ہو. کچھ لوگ ہیں انعام ہوا ہے لیکن ساتھ قہر و غضب بھی ہوا ہے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ انعام بھی ہوا ہو، قہر و غضب بھی نہ ہوا ہو. اللہ اکبر، آمین پکارتے. اس کا معنی ہے اللہ ہماری دعا قبول کر دے، اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور دے.